السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے، کسی جگہ ایک بادشاہ تھا جو اپنی رعایا کو بہت ستاتا رہتا تھا۔ اس نے عوام کو لوٹ لوٹ کر سونے چاندی اور لال و جواہر کی اتنی دولت بٹور لی تھی کہ اب اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس دولت کا کیا کرے۔ ایک دن اس نے اپنے ملک کے بہترین کاریگروں کو جمع کر کے ان کو حکم دیا، ایک دیو ہیکل درخت بناؤ، اس کا تنا ہیرے کا، شاخیں لال کی، پتیاں زمرد کی اور پھل موتیوں کے ہوں۔ اس کی پتیاں اتنی گھنی ہوں کہ سورج کی ایک کرن بھی ان کے بیچ سے گزر نہ پائے۔ بادشاہ کی یہ ہدایت سن کر رعایا میں کھلبلی مچ گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ جب تک یہ درخت بن کر تیار ہوگا، بادشاہ شاید ہم کو بالکل ننگا کر دے گا اور بھوکوں مار ڈالے گا۔ لیکن بادشاہ نے ناراضگی ظاہر کرنے والوں کو سخت سزائیں دیں۔ کسی کی گردن کٹوا دی تو کسی کو زندان میں ڈلوا دیا۔ اس طرح اس نے لوگوں کے منہ بند کر دیے۔ 7 سال کے اندر وہ درخت بن کر تیار ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنا پلنگ اس درخت کے نیچے رکھوا دیا اور راتوں کو وہیں سونے لگا۔ ایک دن صبح کو وہ بیدار ہوا تو اس نے اپنے دائیں گال پر سورج کی گرمی محسوس کی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو کیا دیکھتا ہے کہ درخت کی زمرد کی پتیوں سے نیلے آسمان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نظر آ رہا ہے اور اس چھوٹے سے سوراخ سے سورج کی ایک کرن اس کے گال پر پڑ رہی ہے۔ بادشاہ گرج اٹھا، ارے کوئی چور میرے درخت کی ایک پتی چرا کر لے گیا ہے۔ جو کوئی اس چور کو پکڑ کر لائے گا اس کو میں ایڑی سے چوٹی تک سونے میں لاد دوں گا۔ بادشاہ کے دائیں ہاتھ کے وزیر نے صلاح دی، بادشاہ عالم، رات کو درخت کے ارد گرد 40 پہرے دار کھڑے کر دیجئے گا، وہ چور کو ضرور پکڑ لیں گے۔ وزیر کی بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ 40 ہتھیار بند پہرے دار درخت کی رکھوالی کرنے لگے، لیکن آدھی رات کے وقت وہ سب کے سب کھڑے ہی کھڑے سو گئے۔ صبح بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ درخت کی پتیوں کے بیچ میں جو چھوٹی سی کھلی جگہ تھی وہ بڑھ کر دگنی ہو گئی۔ بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس کے سر کا ایک ایک بال سوئی کی مانند کھڑا ہو گیا۔ جلاد، اس نے گلا پھاڑ کر پکارا۔ کالے کپڑوں میں ملبوس 14 جلاد کالے گدھوں کی طرح موجود ہوئے اور اپنی تلواریں ننگی کر کے ایک آواز میں کڑک کر پوچھا، کس کی موت آئی ہے؟ کس کا سر تن سے جدا کیا جائے؟ ان سب کو قتل کر دو۔ بادشاہ نے پہرے دار سپاہیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن دائیں ہاتھ کے وزیر نے کہا، بادشاہ عالم، اگر روز 40 سپاہیوں کی گردنیں کٹنے لگیں تو تھوڑے ہی دنوں میں آپ کی فوج ہی ختم ہو جائے گی۔ بہتر ہوگا آپ ان سب کو زندان میں ڈلوا دیں اور درخت کے آس پاس دوسرے پہرے دار کھڑے کر دیں۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ ان 40 پہرے داروں کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ کے 3 جوان بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے نے باپ سے کہا، ابا جان، آپ اجازت دیں تو آج رات میں درخت کے پاس پہرا دوں، میں چور کو ضرور پکڑ لوں گا۔ بادشاہ راضی ہو گیا۔ رات شروع ہوئی تو سب سے بڑا شہزادہ پہرا دینے لگا۔ آدھی رات تک تو وہ درخت کے پاس کھڑا پہرا دیتا رہا، لیکن پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح کو آنکھیں کھولتے ہی بادشاہ نے دیکھا کہ درخت کی پتیوں کے بیچ جو سوراخ تھا وہ کئی گنا بڑا ہو چکا ہے۔ اس نے فوراً ہی اپنے بڑے بیٹے کو موت کی سزا سنا دی۔ اب بادشاہ کے منجلے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، اب میں درخت کے پاس پہرا دوں؟ اگر میں چور کو نہ پکڑ سکا تو بھائی جان کے ساتھ مجھے بھی قتل کروا دیجئے گا۔ لیکن منجلے شہزادے کو بھی کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ آدھی رات کے بعد اس پر بھی نیند غالب آ گئی۔ صبح ہوتے ہوتے پتیوں کے بیچ ایک اور خالی جگہ بن گئی جو کم و بیش تھالی جتنی بڑی تھی۔ مارے غصے کے بادشاہ کی آنکھیں جیسے ماتھے پر چڑھ گئیں، بالکل اس بلی کی طرح جس کے حلق میں چربی کا کوئی بڑا سا ٹکڑا اٹک گیا ہو۔ جلاد، بادشاہ نے پکارا، لیکن اتنے میں سب سے چھوٹا شہزادہ بول اٹھا، ابا جان، آپ اجازت دیں تو تیر کمان لے کر میں درخت کی حفاظت کروں، میں چور کو تیر چلا کر مار ڈالوں گا۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ اندھیرا چھا گیا تو چھوٹا شہزادہ تیر کمان سنبھالے غور سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا درخت کے نیچے پہرا دینے لگا۔ آدھی رات کے وقت اسے نیند آنے لگی تو اس نے چھری سے اپنی ایک انگلی کاٹی اور اس پر تھوڑا سا نمک اور مرچ چھڑک دیا اور درد نے نیند کو کوسوں دور بھگا دیا۔ صبح کی لو پھٹنے سے تھوڑا سا پہلے
अचानक एक अजीबोगरीब किस्म का परिंदा कहीं से उड़कर आया और दरख्त पर बैठ गया। वो चोंच से लेकर पंजों तक सारे का सारा मुख्तलिफ किस्म के हीरे जवाहरात का था। दरख्त की एक टहनी पर बैठकर वो परिंदा इस तरह चहचहाने लगा कि जमीन व आसमान गूंज उठे। शहजादे का बिल्कुल जी नहीं चाहता था कि इस अजीम व आलीशान परिंदे को तीर मारे, लेकिन इसने जी कड़ा करके उस पर तीर चला ही दिया। उसके हाथ अलबत्ता कांप गए और तीर परिंदे को सिर्फ छूकर निकल गया। उसके बाजू का बस एक पर उखड़कर नीचे गिर पड़ा और परिंदा उड़ गया। सुबह को बादशाह बेदार हुआ तो छोटा शहजादा एक हाथ में तीर कमान संभाले और दूसरे हाथ में परिंदे का वो पर लिए उसके पास आया और बोला, ये लीजिए, ये उस परिंदे का पर है जो रात को हमारे दरख्त की पत्तियां तोड़कर ले जाया करता था। वो एक बुलबुले खुशनवा थी, लेकिन मैं इसको मार ना सका। उसका नगमा इतना शीरीं था कि मेरे हाथ लरस गए और मैं उसका एक पर ही गिरा सका। बादशाह ने वो पर हाथ में लेकर देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये एक पर उस सारी दौलत से भारी था जिसको बादशाह टैक्सों की शक्ल में अपने सारे मुल्क से 7 सालों में वसूल करता था। बादशाह बहुत खुश हुआ और जिंदान में पड़े हुए सिपाहियों और अपने दोनों बेटों को रिहा करने का हुक्म दिया। और उसी दिन इसने सारे शहर में ये ऐलान करा दिया, जो कोई इस परिंदे को पकड़कर लाएगा वो मेरे साथ तख्त पर बैठेगा और मेरे साथ सारे मुल्क पर हुकूमत करेगा। लेकिन अगर कोई परिंदे को ना पकड़ सका तो मैं सारे शहर को जलाकर राख कर दूंगा। बादशाह के बड़े और मंझले बेटों ने अपने हाथ सीनों पर रखकर झुककर बादशाह को सलाम किया और बोले, अब्बा जान, इजाजत दीजिए तो ये काम हम अंजाम दें। बादशाह राजी हो गया। दोनों शहजादों ने ताजरों जैसे कपड़े पहन लिए और घोड़ों पर सवार होकर शहर से निकल गए। 3 दिन गुजर गए। सबसे छोटे शहजादे को ख्याल आया, मेरे दोनों भाई तो इस परिंदे को पकड़ने से रहे और मुमकिन है कि अब्बा जान गुस्से में सचमुच ही सारे शहर को मिटाकर राख कर दें। मुझे भी चलना चाहिए। ये सोचकर वो अपने बाप के पास गया और बोला, अब्बा जान, मुझे भी मौका दीजिए कि मैं आपकी खिदमत करूं। मैं बहुत चाहता हूं कि इस जादू के परिंदे को पकड़ कर लाऊं। मैं तो चला ही जाऊंगा, चाहे आप इजाजत दें या न दें। बादशाह बिल्कुल नहीं चाहता था कि छोटा शहजादा भी चला जाए, मगर वो अपनी बात पर अड़ा रहा तो मजबूर होकर बादशाह को हाँ करना पड़ी। छोटा शहजादा सफर पर निकला और अपने घोड़े को सर पर दौड़ाते हुए 1 हफ्ते में अपने भाइयों को जा मिला। अब तीनों एक साथ चलने लगे। चलते चलते वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां से 3 तरफ को रास्ते जाते थे। जहां से ये तीनों रास्ते शुरू होते थे वहां एक एक पत्थर पड़ा हुआ था। इनमें से एक पत्थर पर लिखा था, जो इस रास्ते पर जाएगा वो जरूर लौटकर आएगा। दूसरे पर लिखा था, जो इस रास्ते पर चलेगा उसको खतरात का सामना करना पड़ेगा। और तीसरे पत्थर पर लिखा था, जो इस रास्ते पर चलेगा वो लौटकर नहीं आएगा। बड़े भाई ने पहला रास्ता इख्तियार किया, मंझला भाई दूसरे रास्ते पर चला और सबसे छोटे भाई के लिए तीसरा रास्ता रह गया, जिसके पत्थर पर यह लिखा था कि जो इस रास्ते पर चलेगा वो लौटकर नहीं आएगा। थोड़ी दूर चलकर मंझले भाई को डर लगने लगा। वो अपना रास्ता छोड़कर बड़े भाई से जा मिला। ये दोनों चलते चलते एक अजनबी शहर में पहुंचे। घोड़ों से उतरे, एक दुकान से एक एक प्याला दही लिया और धूप में बैठकर खाने लगे। जब वो खा चुके तो वहीं बैठे बैठे एक दूसरे की बालों में कंघी करने लगे। बिल्कुल सामने बादशाह का महल था। शहजादी अपने कमरे से निकलकर ऊपर के बरामदे में आई तो उसकी नजर इन दोनों भाइयों पर पड़ी। उसने सोचा, ये कितने बदतमीज हैं कि मेरे सामने बालों में कंघी कर रहे हैं। वो एक सेब खा रही थी। झंझलाकर इसने वो सेब इन बेहयाओं पर फेंक दिया। सेब ठीक निशाने पर बैठा, यानी बड़े भाई के ठीक सर पर आ लगा। इसने सर उठाकर देखा तो सामने बाला खाने में एक हसीन लड़की दिखाई दी। इसने सोचा, ऐसा लगता है कि इस हसीना को मुझसे मोहब्बत हो गई है। ये सोचकर वो अपने छोटे भाई के साथ अपनी जगह पर डटा रहा। शाम को शहजादी की एक कनीज ने इनके पास आकर सख्त लहजे में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो, चले क्यों नहीं जाते? बड़े भाई ने जवाब दिया,
शहजादी को मुझसे मोहब्बत हो गई है, यहाँ तक कि इसने मेरे लिए सेब का एक टुकड़ा फेंका। मुझसे हंसी, बोली, भला अब मैं कैसे चला जाऊं? जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो शहजादी गुस्से में आकर तुम लोगों की गर्दनें कटवा देगी। दोनों भाई घबराकर फौरन वहां से खिसक गए। वो दोनों इसी शहर में रहने लगे। उन्हें कोई काम करना नहीं आता था। उनके पास जो कुछ था उसे इन्होंने कुछ ही दिनों में खा पी कर खत्म कर दिया। अब नौबत यहाँ तक आ गई कि वो रातों को सड़क पर सोने लगे। तब वो लाचार होकर लोगों की चाकरी करने लगे। बड़ा भाई एक चाय खाने में नौकर हो गया। उसका काम ग्राहकों को चाय खाना वगैरह लाकर देना था। मंझला भाई एक तमाम खाने के चूल्हे में लकड़ियां डालने का काम करने लगा और दूसरी तरफ छोटा भाई दिन रात बराबर चलता रहा। दरियाओं को पार करता, झीलों को पीछे छोड़ता, सहराओं से गुजरता और पहाड़ों को पार करता हुआ बराबर आगे बढ़ता रहा। उसके पास जो खाना था वो खत्म हो गया, सिर्फ एक सूखी रोटी बाकी रह गई। वो चलते चलते बिलाखर एक चश्मे तक पहुंचा जिसके किनारे एक बहुत बड़ा और घना चनार का दरख्त था। इसने घोड़े से उतरकर उसको चनार के तने में बांध दिया। थैले में जो सूखी रोटी पड़ी थी उसको निकाला और चश्मे के पानी में भिगोकर खाने ही वाला था कि एकदम दूर से गर्दो गुबार का एक बादल सा नजर आया। गौर से देखने पर पता चला कि एक बहुत ही बड़ा लंगूर सर पर दौड़ा हुआ इस तरफ आ रहा है। ये देखकर शहजादा डर गया और रोटी वहीं छोड़कर दरख्त पर चढ़ गया। लंगूर दौड़ता हुआ आया और रोटी पर टूट पड़ा। देखते ही देखते उसे खा गया। फिर अपना मुंह पूंझा और नजरें उठाकर इंसानों की बोली में शहजादे से बोला, नीचे उतर आओ। शहजादे ने सोचा कि रोटी से इसका पेट नहीं भरा, शायद ये मुझको भी खा जाना चाहता है। ये सोचकर वो और ऊपर चढ़ गया। लंगूर भी नीचे की एक शाख पर चढ़ गया और शहजादे से मुखातिब होकर बोला, ए आदमजाद नीचे उतर आओ। यहाँ आदमी चले तो पांव जले, परिंदा उड़े तो पर जले, ऐसी जगह तुम कैसे आ गए? शहजादा दरख्त से नीचे उतर आया और सारा किस्सा लंगूर को सुना दिया। आखिर में इसने बहुत उदास होकर कहा, अगर मैं उस बुलबुले खुशनुमा को ढूंढ ना पाया तो मेरे बाबा सारे शहर को राख का ढेर बना देंगे। लंगूर बोला, कहते हैं कि जिसने तुम्हें एक बार रोटी खिलाई हो उसको 40 बार झुककर सलाम करो। मैंने तुम्हारी रोटी ना खाई होती तो अच्छा था, लेकिन अब तो मैं खा चुका हूं तो तुम्हारे एहसान का बदला चुकाना ही पड़ेगा। चलो अपने घोड़े पर सवार हो जाओ। किस्मत ने साथ दिया तो हम दोनों इस परिंदे को जरूर ढूंढ लेंगे और शहर को तबाह होने से बचा लेंगे। वो दोनों घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। चलते चलते वो एक बाग तक पहुंचे जो एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ था। दोनों घोड़े से उतरे। लंगूर ने शहजादे से कहा, मैं इस दीवार के नीचे एक सुरंग खोदूंगा, तुम 5 दिन तक मेरा इंतजार करना। अगर मैं इस मुद्दत में ना लौटा तो तुम जहां से आए हो वहीं वापस लौट जाना। ये कहकर लंगूर सुरंग खोदने लगा। 5 दिन गुजर गए। छठे दिन लंगूर वापस आ गया और इसने शहजादे से कहा, मैंने इस पिंजरे के नीचे तक सुरंग खोद दी है जिसमें 7 पर्दों के अंदर वही बुलबुले खुशनुमा बंद है। तुम सुरंग के उस सिरे तक पहुंचकर पहरेदारों के सो जाने का इंतजार करना। जब वो सो जाएं तो तुम पिंजरे को उठाकर वापस चले आना, मगर देखो पिंजरे पर पड़े हुए पर्दे को ना उठाना। शहजादे ने लंगूर की बातें खूब अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ली और जमीन दोज रास्ते से चल दिया। मंजिल पर पहुंचकर वो पहरेदारों के सोने का इंतजार करने लगा। जब सारे पहरेदार सो गए तो वो उनके पास से गुजरकर पिंजरे तक पहुंचा और उसको उठा लिया। अचानक इसने सोचा कि पिंजरे के अंदर कहीं दूसरा परिंदा ना हो। ये ख्याल आते ही लंगूर की नसीहत भूलकर वो पिंजरे का पर्दा उठाने लगा। सबसे ऊपर का पर्दा थोड़ा सा ही उठाया था तो अचानक बुलबुले खुशनुमा इतनी जोर से चहचहा उठी कि वो बुत बनकर खड़ा रह गया और पिंजरा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। पहरेदार जाग गए। उन्होंने शहजादे को पकड़ लिया और ले जाकर बादशाह के पास खड़ा कर दिया। बादशाह ने फौरन जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया, इसके दोनों हाथ कोहनियों तक काट डालो। लेकिन बादशाह के वजीर ने इससे कहा, बादशाह आलम, आप इस नौजवान को सजा देने में उजलत ना कीजिए। आइए पहले इससे ये पूछ लें कि आखिर इसको इस परिंदे की क्या जरूरत थी।
بادشاہ راضی ہو گیا۔ شہزادے نے اسے سارا قصہ کہہ سنایا۔ اس کے بعد وزیر نے بادشاہ سے کہا، اگر ہم نے ایک پرندے کی خاطر اس بہادر نوجوان کو قتل کر دیا تو دنیا میں ہماری رسوائی ہوگی۔ بہتر ہوگا آپ اس کو کوئی مشکل کام بتائیں۔ وزیر کی بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے شہزادے سے کہا، جس طرف سورج غروب ہوتا ہے تم اس طرف چلے جاؤ۔ گھوڑے پر 9 مہینے چلنے کے بعد ایک شہر ملے گا۔ اس شہر کے بادشاہ کی بیٹی سونے کے ایک صندوق میں سوتی ہے۔ تم اس لڑکی کو لا کر مجھے دو گے، میں تمہیں یہ بلبلے خوشنما دے دوں گا۔ شہزادہ لنگور کے پاس لوٹ آیا اور تمام باتیں بتا دیں۔ وہ دونوں پھر گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑے۔ 9 مہینے تک برابر چلتے رہے اور بالآخر ایک شہر کے نزدیک پہنچے۔ وہ شہر کے باہر ایک میدان میں رکے اور لنگور سرنگ کھودنے لگا۔ 9 دن اور 9 راتوں کے بعد وہ اپنا کام مکمل کر کے شہزادے کے پاس لوٹ آیا اور اسے بولا، جس محل میں بادشاہ کی بیٹی رہتی ہے وہاں تک میں نے سرنگ بنا دی ہے۔ تم اس راستے سے جا کر محل میں داخل ہو جاؤ، پھر 40 زینے چڑھ کر اور 40 کمروں سے گزر کر اوپر دالان میں آ جانا۔ محل کی حسینہ وہیں 40 کنیزوں کے گھیرے میں سونے کے ایک صندوق کے اوپر بیٹھی رہتی ہے۔ نیند آنے لگتی ہے تو وہ صندوق کا ڈھکن کھول کر اس کے اندر لیٹ جاتی ہے۔ تم پہلے صندوق کے اندر دیکھ لینا کہ شہزادی کی آنکھیں بند ہیں یا کھلی ہوئی ہیں۔ آنکھیں کھولے سو رہی ہو تو صندوق کو اٹھا کر چل دینا، لیکن اس کی آنکھیں بند ہوں تو رہنے دینا۔ لنگور نے جیسا کہا تھا ویسے ہی شہزادہ محل میں داخل ہو کر اوپر کے دالان تک پہنچ گیا۔ دروازے سے جھانک کر دیکھا تو شہزادی صندوق کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے آس پاس 40 کنیزیں موجود تھیں۔ شہزادی اتنی حسین تھی کہ جو کوئی دیکھتا اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادی صندوق کے اندر لیٹ گئی، کنیزیں بھی صندوق کے ارد گرد سو گئیں۔ تب شہزادے نے دبے پاؤں جا کر صندوق کے اندر دیکھا، شہزادی کی آنکھیں بند تھیں۔ یہ دیکھ کر شہزادے کو چپکے سے کھسک جانا چاہیے تھا، لیکن شہزادی کا حسن و جمال دیکھتے ہی وہ بے قابو ہو گیا اور لنگور کی نصیحت کو بھول کر شہزادی کے اوپر جھانکتے ہوئے اس کو چومنا چاہا۔ اس کی سانسوں کی حرارت سے شہزادی کے چہرے پر بادل چھا گئے اور اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ شہزادے کو دیکھتے اس نے چیخ کر پوچھا، کون ہو تم؟ تجھے کیا چاہیے؟ شہزادی کی چیخ سن کر کنیزیں جاگ گئیں۔ انہوں نے شہزادے کو پکڑ لیا اور مشکیں کس کر اس کو بادشاہ کے پاس لے گئیں۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر اس کے قتل کا حکم صادر کر دیا، لیکن اس کے وزیر نے کہا، جہاں پناہ اگر ہم نے اس کو قتل کر دیا تو صبح ہوتے ہوتے یہ خبر سارے شہر میں پھیل جائے گی، پھر ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بہتر ہوگا آپ اس کو کوئی مشکل سا کام بتا دیجئے۔ وزیر کی بات سے بادشاہ راضی ہو گیا اور اس نے شہزادے سے کہا، میں نے سنا ہے کہ یہاں سے 9 مہینوں کی دوری پر بحر کلزم واقع ہے اور اس کے بیچوں بیچ الماس کا جزیرہ ہے۔ وہاں زرکی نام کا ایک جادوگر رہتا ہے جس کے پاس کالی ابابیل نام کا ایک گھوڑا ہے۔ وہ گھوڑا 1 مہینے کا راستہ پلک جھپکتے میں طے کر لیتا ہے۔ تم گھوڑا لا کر مجھے دو اور میری بیٹی کو لے جاؤ۔ بادشاہ کی بات سن کر شہزادہ لنگور کے پاس لوٹ آیا اور 8 آنسو روتے ہوئے سارا قصہ اس کو سنا دیا۔ لنگور نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، شہزادے تم پریشان مت ہو، قسمت نے ساتھ دیا تو میں گھوڑا تمہیں لا دوں گا۔ وہ دونوں پھر چل پڑے۔ وہ صحراؤں، بیابانوں اور پہاڑوں کو پار کرتے ہوئے چلتے گئے۔ بالآخر ایک بے کنارہ سمندر ان کے سامنے نمودار ہوا۔ اس کو دیکھ کر شہزادہ اداس ہو گیا اور اس نے لنگور سے کہا، اب ہم اس کو کیسے پار کریں گے؟ کہیں ڈوب کر مر ہی نہ جائیں۔ لنگور نے شہزادے کو تسلی دی، ہر کام میں دل مضبوط کر کے لگ جانا چاہیے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر لنگور سمندر کے نیچے ایک سرنگ کھودنے لگا۔ 40 دن بیتے، 40 راتیں گزریں تو وہ اپنا کام مکمل کر کے واپس آیا اور شہزادے سے بولا، شہزادے صاحب میں نے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں کے نیچے تک زمین دراز راستہ بنا دیا ہے۔ سرنگ کے اس سرے پر پہنچ کر سوراخ سے اپنا سر باہر نکالنا، تمہیں دیکھ کر گھوڑا ہنہنانے لگے گا۔ یہ سن کر جادوگر اپنے بستر سے اٹھ کر گھوڑے کے پاس آئے گا اور اس کے ایک کوڑا مار کر واپس چلا جائے گا۔
اس کے جانے کے بعد تم دوبارہ سوراخ سے اپنا سر باہر نکالنا، گھوڑا پھر ہنہنانے لگے گا، پھر جادوگر آ کر اس کے ایک اور کوڑا مار کر چلا جائے گا۔ اس کے بعد تم آہستہ سے باہر نکل آنا، اور اس سے پہلے کہ گھوڑا ہنہنانے لگے تم اس کا منہ کشمشوں والے اس تھیلے میں ٹھوس دینا، اور اس سے کہنا، صد افسوس کارا، تم کب تک اس ظالم کے ہاتھوں مار پیٹ کھاتے رہو گے؟ یہ کہہ کر پھرتی سے گھوڑے کو لے کر وہاں سے 9-2-11 ہو جانا، لگام کی فکر مت کرنا، جلدی سے وہاں سے کھسک لینا۔ لنگور کی باتیں ذہن نشین کر کے شہزادہ زمین دوز راستے پر روانہ ہو گیا، اور سرنگ کے اس سرے تک پہنچ کر سوراخ سے اپنا سر باہر نکالا۔ آہٹ پا کر گھوڑے نے اپنے کان کھڑے کر لیے، دم اوپر اٹھا لی اور بے چین ہو کر ناچنے لگا۔ پھر اس نے شہزادے کو دیکھ لیا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ جادوگر آ گیا۔ آتے ہی جادوگر یہ کہتے ہوئے گھوڑے پر ٹوٹ پڑا، لعنت ہو تجھ پر، ذلیل کہیں کے، یہاں کون سا انسان آ سکتا ہے جس کی تو بو پا گیا ہے؟ یہاں تو انسان چلے تو پاؤں جلیں، پرندہ اڑے تو پر جلیں۔ یہ کہتے ہوئے جادوگر نے گھوڑے کی پیٹھ پر ایک کوڑا کھینچ کر مارا اور واپس چلا گیا۔ جادوگر کے چلے جانے کے بعد شہزادے نے دوبارہ اپنا سر باہر نکالا، گھوڑا پھر ہنہنانے لگا۔ جادوگر پھر آیا اور گھوڑے پر برس پڑا۔ ارے تجھے موت آئے، آخر کس انسان کی بو پا گیا ہے تو؟ کہاں ہے وہ انسان؟ چاہے آسمان پر ہو یا زمین کے نیچے، وہ مجھ سے بچ نہیں سکتا، پکڑ کر اسے کچا کھا جاؤں گا۔ جادوگر گھوڑے کو ایک کوڑا رسید کر کے پھر چلا گیا۔ تب شہزادہ اچک کر اوپر چڑھا آیا اور جلدی سے آ کر کشمش کا تھیلا گھوڑے کے سر سے لٹکا دیا اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ارے یار، تم کب تک اس جادوگر کے ظلم سہتے رہو گے؟ کب تک اس کی مار کھاتے رہو گے؟ یہ کہتے ہوئے شہزادہ اچک کر گھوڑے پر چڑھ گیا اور اسے ایڑ لگائی۔ گھوڑے نے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور عیال کو پھڑ پڑایا۔ اس کے دونوں پر نکل آئے اور وہ کسی چیل کی مانند آسمان کی طرف اٹھ چلا۔ اس کے سم کے نیچے سے ایک بجلی سی کوندی جو جا کر جادوگر کے ماتھے پر لگی اور وہ جاگ اٹھا۔ جادوگر رک جا چلاتا ہوا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے گھوڑے کے پیچھے دوڑا۔ گھوڑا سمندر کی طرف اڑنے لگا۔ جادوگر اس کے بہت قریب پہنچ گیا اور اس کی دم کو پکڑنے ہی والا تھا کہ گھوڑے نے اپنی پچھلی ٹانگیں زور سے جھٹک کر جادوگر کے منہ پر زبردست دلتی ماری۔ اس کا منہ سلے گڑے پرانے کپڑے کی طرح پھٹ گیا۔ وہ سمندر کے پانی میں گر پڑا اور ڈوب گیا۔ 9 مہینے کا راستہ گھوڑے نے 9 دنوں میں طے کر لیا۔ اچانک شہزادے نے دیکھا سامنے صندوق کے اندر سونے والی شہزادی کا شہر ہے اور شہر کے دروازے کے سامنے لنگور بیٹھا اخروٹ توڑ توڑ کر کھا رہا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ لنگور نے شہزادے سے پوچھا۔ شہزادے نے جواب دیا، اب کیا کرنا ہے؟ گھوڑے کو دے کر اس کے عوض میں لڑکی کو لے لیں گے۔ ارے تم بھی کیا باتیں کرتے ہو؟ بھلا ایسے گھوڑے کو کیسے دے دیں؟ ایک بات سنو، میں کلا بازی کھا کر گھوڑا بن جاؤں گا۔ تم دونوں گھوڑوں کو لے کر بادشاہ کے پاس جانا اور اس سے کہنا، ان گھوڑوں میں سے کسی ایک کو چن لو، بادشاہ مجھے چن لے گا۔ لنگور کلا بازی کھا کر ایک گھوڑا بن گیا، ایک ایسا گھوڑا جس کے آگے کارا گھوڑا ایک گدھے سے بھی کم گزرا لگتا تھا۔ شہزادہ دونوں گھوڑوں کو لے کر شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا۔ کھڑکی سے 2 کالے رنگ کے بے حد خوبصورت چمکیلے گھوڑوں کو دیکھ کر اس نے اپنے وزیر سے کہا، اس آدمی کو بلاؤ، اس کے گھوڑے ہمیں بہت پسند آ گئے، اگر یہ بیچے تو ہم خرید لیں۔ شہزادے کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ تمہارے گھوڑوں کے کیا دام ہیں؟ بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا۔ میں ان کو نہیں بیچوں گا، شہزادے نے جواب دیا۔ ان میں سے ایک گھوڑا میں آپ کو آپ کی بیٹی کے عوض میں دے دوں گا۔ بادشاہ بولا، ارے بے وقوف، کہیں گھوڑے کے عوض میں لڑکی بھی دی جاتی ہے؟ تب شہزادہ بولا، ایسا لگتا ہے آپ اپنا کیا ہوا وعدہ بھول گئے ہیں۔ آپ نے تو کہا تھا نا کہ کارا گھوڑے کو لا کر دو تو میں اپنی بیٹی تمہیں دے دوں گا۔ بادشاہ لاجواب ہو گیا اور اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ وزیر بولا، مرد آدمی کو کوئی بات کہہ کر
उससे मुनकर नहीं होना चाहिए। आपको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। बादशाह ने शहजादे से कहा, हम दोनों घोड़ों को लेंगे, एक का दाम सोने से चुकाएंगे और दूसरे के एवज में हम अपनी बेटी तुमको देंगे। आप अपनी बेटी को देकर इन घोड़ों में से किसी एक को ले लीजिए, दूसरा मेरे पास रहेगा और आपकी बेटी इस पर सवारी किया करेगी। बादशाह ने अपने वजीर से पूछा, इन घोड़ों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है? वजीर ने कारा को पसंद किया, लेकिन बादशाह को लंगूर घोड़ा ज्यादा पसंद आया। चुनाचा इसने लंगूर घोड़े को लेकर इसके एवज में अपनी बेटी को बमा संदूक जिसमें वो सोया करती थी शहजादे को दे दिया। लंगूर घोड़े को किसी तरह अस्तबल में तो ले आया गया, लेकिन इसने किसी तरह अपने आप को बांधने ना दिया। वो दोनों कान खड़े किए दुम ऊपर उठाए, अपनी बाग चबाता और नजदीक आने वाले को टांगों से मारता और काटने की कोशिश करता रहता। चुनाचा इसको अस्तबल के अंदर यूं ही खुला छोड़कर दरवाजे पर बाहर से आदमी के सर जितना बड़ा ताला लगा दिया गया। अस्तबल की छत पर 40 पहरेदार खड़े कर दिए गए। खुद बादशाह इसके पास अपना पलंग रखवाकर रात को वहीं सोता। लेकिन रात को घोड़े ने फिर से लंगूर की शक्ल इख्तियार कर ली। वो दीवार की एक दरार से बाहर आ गया और भाग खड़ा हुआ। सुबह हुई तो बादशाह ने रोशनदान से अस्तबल के अंदर झांका तो देखा कि घोड़ा गायब है। वो इधर उधर दौड़ने और शोर मचाने लगा। वजीर दौड़ा हुआ आया और बादशाह को तसल्लियां देने लगा। कारा घोड़ा जादूगर का घोड़ा था और जादू का हुक्म तो अच्छी बुरी सभी रूहों पर चलता है। शायद जादूगर अपने घोड़े को वापस ले गया है। इसी घोड़े के लालच में आज तक कितने ही बादशाहों के सर कट चुके हैं। आप परेशान ना हो, यही गनीमत है कि जादूगर ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ये बात भी है कि आपकी बेटी एक बादशाह की मलका बनने वाली है और एक घोड़ा उसके पास भी है। शहजादा संदूक के साथ शहजादी को लेकर शाही बाग तक आ पहुंचा, जहां बुलबुले खुशनवा पिंजरे में बंद रहती थी। आकर शहजादे ने देखा तो लंगूर बाग की दीवार के नीचे बैठा अखरोट तोड़कर खा रहा था। अब क्या करेंगे? लंगूर ने शहजादे से पूछा। करना क्या है? शहजादे ने जवाब दिया, बस अब लड़की को देकर बुलबुले खुशनुमा को ले लेंगे और घर चलेंगे। लंगूर बोला, अरे नादान, एक परिंदे के एवज में लड़की को कैसे दिया जाए? मुनासिब ये है कि मैं एक कलाबाजी खाकर लड़की बन जाऊं, ऐसी लड़की जिसके सामने ये शहजादी 90 साल की बुढ़िया से भी गई गुजरी लगेगी। तुम हम दोनों को बादशाह के पास ले जाना, बादशाह मुझको चुन लेगा। क्यों ना मैं अकेले ही तुमको बादशाह के पास ले जाऊं? शहजादे ने कहा। लंगूर बोला, नहीं, ऐसा मत करो, ईमानदारी से काम लेना चाहिए। बादशाह खुद पसंद कर ले तो अच्छा है, बाद में उसे पछताना ना पड़े। चुनाचा लंगूर एक बेहद हसीन लड़की बन गया। शहजादा दोनों लड़कियों को लेकर महल के दरवाजे पर पहुंचा। बादशाह ने खिड़की से देखा और किसी खिदमतगार से बोला, दरवाजे पर जो भिखारी खड़ा है उसको कुछ दे दो। लेकिन वजीर बोला, वो नौजवान कोई भिखारी नहीं, ये तो वही शहजादा है जिसको आपने हसीन शहजादी को ले आने के लिए दूर देश में भेजा था। बादशाह ने शहजादे को अंदर बुलाया और पूछा, अच्छा तो बताओ, तुम हमारा बताया हुआ काम कराए? जी हाँ हजूर, कराया हूं, शहजादे ने जवाब दिया। लड़की कहाँ है? शहजादा बोला, आपने एक लड़की लाने के लिए कहा था, मैं 2 लड़कियां ले आया हूं। इनमें से जो आपको ज्यादा पसंद हो ले लीजिए, दूसरी मेरे पास रहेगी। दोनों संदूकों को खोला गया। दोनों लड़कियां एक साथ छींकी और उठ खड़ी हुईं। इन दोनों का हुस्न देखकर बादशाह दंग रह गया। फिर बादशाह ने अपने वजीर से पूछा, इनमें से किसको लिया जाए? वजीर ने शहजादी की तरफ इशारा किया, लेकिन बादशाह को वो लड़की ज्यादा पसंद आई जो असल में लंगूर थी। चुनाचा बादशाह ने उसी को ले लिया और उसके एवज में बुलबुले खुशनुमा को शहजादे के हवाले कर दिया। शहजादा शहर से बाहर निकल आया। वो घोड़े कारा पर सवार हो गया और अपने एक घुटने पर शहजादी वाले संदूक को और दूसरे घुटने पर बुलबुले खुशनुमा वाले पिंजरे को रखकर घोड़े को उड़ाता हुआ अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गया। उधर बादशाह ने बड़ी धूमधाम से लंगूर शहजादी से शादी रचाई। ये धूमधाम ऐन अरूज पर थी कि लंगूर चुपके से उठा,
اپنی اصلی شکل اختیار کر کے دیوار کے ایک سوراخ سے باہر آیا اور 9-2-11 ہو گیا۔ اور دوسری طرف شہزادہ اپنے گھوڑے کو اڑاتا ہوا ایک مقام پر پہنچا جہاں چنار کا ایک پرانا درخت تھا۔ یہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ لنگور پہلے ہی سے چنار کے نیچے بیٹھا دانتوں سے اخروٹ توڑ کر کھا رہا تھا۔ اب کیا کریں گے؟ لنگور نے پوچھا۔ اب میں اپنے گھر چلا جاؤں؟ شہزادے نے جواب دیا۔ لنگور بولا، نہیں، پہلے تم میرے گھر چلو، 2-4 روز میرے ہاں مہمان رہو، پھر اپنے گھر چلے جانا۔ تمہارا گھر تو کسی پہاڑ یا کوئی تنگ و تاریک سوراخ ہوگا، میں اس سوراخ میں گھس بھی پاؤں گا کہ نہیں؟ شہزادے نے جواب میں کہا۔ لنگور ہنس کر بولا، ارے ابھی تک تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں کون ہوں۔ شہزادہ لنگور کے ساتھ ہو لیا۔ وہ ایک پہاڑ کو پار کر کے ایک بڑے پھاٹک کے سامنے جا کر رکے جس پر بہت خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور سونے کے کڑے لگے ہوئے تھے۔ اندر داخل ہوئے تو شہزادے نے دیکھا ایک نہایت عمدہ باغ ہے۔ چاروں طرف رنگ برنگے خوشنما گلاب کے پھول کھلے تھے۔ باغ کے چاروں کونوں میں 4 مکان ہیں جو سونے کے بنے ہوئے ہیں اور ہر ایک میں 40 کمرے ہیں۔ ہر کمرے میں 9 عمر پریاں بیٹھی لکھنے پڑھنے میں مصروف ہیں۔ لنگور نے ایک کلا بازی کھائی، وہ ایک نہایت خوبصورت پری بن گیا، ایسی خوبصورت لڑکی کہ شاید ہی کسی ماں نے جنم دیا ہو۔ شہزادہ 3 دن تک پری کے ہاں مہمان رہا۔ چوتھے دن وہ جانے لگا تو پری نے اپنی چوٹی سے ایک بال توڑ کر اس کو دے دیا اور بولی، جب کبھی تمہیں کسی مشکل کا سامنا ہو جائے تو اس بال کے ایک سرے کو جلا دینا، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گی۔ شہزادے نے پری سے پوچھا، تم نے میرے اوپر اتنا احسان کیا، میری برابر مدد کرتی رہی، اس کی کیا وجہ تھی؟ تب پری نے بتایا، جس دن تم سے میری ملاقات ہوئی اس سے بہت دن پہلے ایک دفعہ میں نے فال دیکھا تھا جو مجھ پر یہ کھلا تھا کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں ایک ملک ہے جس کا بادشاہ بہت ہی ظالم ہے۔ وہ اپنی رعایا کو بھوکوں مار کر ہیرے جواہرات کا ایک درخت بنوا رہا ہے۔ جب یہ درخت بن کر تیار ہو جائے گا تو ایک دن اسی درخت کی خاطر وہ سارے شہر کو مٹانے پر تل جائے گا۔ اس بادشاہ کے 3 بیٹے ہیں۔ سب سے چھوٹا بیٹا سوچے گا، اگر اس درخت کی وجہ سے باپ نے سارے شہر کو تباہ و برباد کر دیا تو یہ بدترین بات ہوگی، اور ارادہ کر لے گا کہ میں اس پرندے کو ضرور پکڑ کر لاؤں گا جو اس درخت کی پتیاں چرا کر لے جایا کرتا ہے۔ جب مجھ پر یہ سب راز کھلا تو میں نے سوچا کہ یہ نوجوان غریب لوگوں کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے پر تیار ہے تو میں کس طرح یہاں تخت پر بیٹھی خوشیاں مناتی؟ چنانچہ میں 7 سال تک تمہیں تلاش کرتی رہی، آخرکار تم مجھے مل گئے۔ شہزادے نے پری کا شکریہ ادا کیا اور اس کو الوداع کہہ کر شہزادی کو ساتھ لیے اور بلبلے خوشنوا والے پنجرے کو اٹھائے اپنے راستے پر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے شہزادہ اس مکان پر پہنچا جہاں وہ اپنے بھائیوں سے جدا ہوا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو روک لیا اور سوچنے لگا کہ میرے بھائی اب کہاں ہوں گے، کیوں نہ میں ان کو تلاش کر لوں۔ یہ طے کر کے وہ ایک غار کی طرف چلا۔ لڑکی اور پرندے والے پنجرے کو اس غار کے اندر چھوڑ کر خود اس راستے پر چل دیا جس پر اس کا بڑا بھائی گیا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر میں پہنچا۔ ایک چائے خانے میں اس نے دیکھا اس کا بڑا بھائی گاہکوں کی خدمت کرتا پھر رہا تھا۔ شہزادے نے گھوڑے پر ہی بیٹھے بیٹھے چائے خانے کے مالک سے پکار کر کہا، ارے چائے خانے والے، ذرا اپنے اس نوکر سے میرے لیے کھانا اور چائے سامنے والی کاروان سرائے میں بھیج دینا۔ چائے خانے کے مالک نے اپنے نوکر کو بلا کر کہا، یہ لے سالے، اس سامنے کے کاروان سرائے میں دے آ، دیکھ ذرا سنبھل کر جا، کہیں گرا نہ دینا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نوجوان کے گال پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ کھانا لے کر وہ اپنے چھوٹے بھائی کے پاس آیا تو چھوٹے بھائی نے اس سے کہا، آئیے بیٹھ جائیے اور یہ کھانا آپ خود کھا لیجئے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، مالک ناراض ہو جائے گا، بڑے بھائی نے کہا۔ چھوٹے بھائی نے اصرار کیا اور بولا، ڈریے مت، وہ ناراض نہیں ہوگا۔ بڑا بھائی بیٹھ گیا اور کھانے لگا۔ جب وہ کھا چکا تو بھائی نے اس سے پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں چائے خانے میں نوکر ہوں اور یہیں کا رہنے والا ہوں، اور میں یہیں پیدا ہوا تھا، بڑے بھائی نے جواب دیا۔ چھوٹا بھائی بولا، مجھ سے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں،
میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ سچ بتا دیں گے تو میں آپ کو اپنے وطن واپس پہنچا دوں گا۔ بڑا بھائی رو پڑا اور اپنی آپ بیتی شروع سے آخر تک سنا دی۔ تب چھوٹے بھائی نے پوچھا، آپ اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھیں تو کیا اس کو پہچان لیں گے؟ ہاں پہچان لوں گا، اس نے جواب دیا۔ کیسے پہچان لیں گے؟ چھوٹے بھائی نے پوچھا۔ بڑا بھائی بولا، اس کی ایک نشانی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم ابھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ایک دن وہ گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے ندی پر جا رہا تھا تو چھوٹا بھائی ضد کرنے لگا، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ وہ گھوڑے کے پیچھے دوڑنے لگا، گھوڑے نے اس کو دلتی مار دی، اس کے بائیں کاندھے پر اس کا نشان باقی رہ گیا۔ آپ نے اس بیچارے کو تسلی دی ہوتی، گھوڑے پر بٹھا کر سیر کرا دی ہوتی، آخر ایسا کیوں نہیں کیا؟ چھوٹے بھائی نے پوچھا۔ وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، بس اسی لیے ایسا نہیں کیا، بڑے بھائی نے جواب دیا۔ آپ کے چھوٹے بھائی کی جو نشانی ہے وہ اس سے ملتی جلتی تو نہیں ہے؟ یہ کہتے ہوئے چھوٹے بھائی نے اپنا بایاں کاندھا کھول کر دکھایا۔ بڑا بھائی اس کے قدموں میں گر پڑا اور سسک سسک کر رونے لگا۔ چھوٹے بھائی نے اس کو اٹھایا، اس کے آنسو پونجے، پھر وہ اپنے بڑے بھائی کو لے کر بازار گیا، اس کو اچھے اچھے کپڑے اور ایک گھوڑا خرید دیا۔ اس کے بعد یہ دونوں منجلے بھائی کی تلاش میں نکلے۔ پلاؤ بیچنے والے کی دکان میں منجلے بھائی کا وہی حال تھا جو سالن بیچنے والے کے ہاں بڑے بھائی کا تھا۔ چھوٹے بھائی نے منجلے بھائی کو بھی اچھا سا لباس اور ایک گھوڑا خرید دیا اور تینوں بھائی ایک ساتھ اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گئے۔ چھوٹا شہزادہ اپنے باپ کے لیے اچھے اچھے تحفے لیے جا رہا تھا۔ بڑے اور منجلے بھائیوں نے ان تحفوں کو دیکھا تو مارے حسد کے اپنا چین و آرام کھو بیٹھے۔ چھوٹے بھائی نے ان پر جو جو احسان کیے تھے وہ سب انہوں نے بھلا دیے اور دونوں مل کر چھوٹے بھائی کو مار ڈالنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ لیکن صندوق میں لیٹی ہوئی لڑکی نے ان کی باتیں سن لیں اور شام کو یہ لوگ رات بسر کرنے کے لیے ایک ندی کے کنارے رکے تو لڑکی نے چھوٹے شہزادے کو اپنے پاس بلا کر اس سے کہا، تمہارے بھائی تمہارے خلاف سازش کیے بیٹھے ہیں، وہ تم کو مار ڈالنا چاہتے ہیں، تم کہیں چھپ جاؤ۔ رات ہو گئی، بڑے اور منجلے بھائی دونوں سونے لیٹے۔ چھوٹا بھائی تھوڑی دیر تک لیٹا رہا اور جب اس کے دونوں بھائی سو گئے تو وہ چپکے سے اٹھا۔ اس نے اپنی دری پر بہت سی مٹی ڈال کر اسے اپنی چادر سے ڈھک دیا اور خود ایک طرف چھپ گیا۔ صبح کے قریب دونوں بھائی اٹھ کر چھوٹے بھائی کی دری کے پاس آئے اور اس کو اٹھا کر ندی میں پھینک دیا۔ وہ یہ کام کر کے لوٹ رہے تھے کہ اچانک پانی میں چھپ چھپ کرنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو چھوٹا بھائی کنارے پر بیٹھا منہ ہاتھ دھو رہا تھا۔ اپنی سازش کو ناکام ہوتے دیکھ کر ان کو بڑا دکھ ہوا۔ وہ فوراً اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور چھوٹے بھائی کو وہیں چھوڑ کر بڑی تیزی سے آگے چلے گئے۔ وہ تھوڑی دور جا کر ریت کے ٹیلے پر رک گئے۔ یہاں انہوں نے ایک جگہ ریت میں ایک تیز سی تلوار کو سیدھا گاڑ دیا اور اس کے پاس بیٹھ کر خود کو کمر تک ریت سے ڈھک لیا۔ چھوٹا بھائی وہاں پہنچا تو اس نے اپنے بھائیوں کو اس حالت میں دیکھ کر ان سے پوچھا، آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ریت میں کیوں گاڑ لیا ہے؟ تاکہ کمر اور ٹانگیں درد سے بچی رہیں۔ بڑے بھائی نے جواب دیا، آؤ تم کو ریت میں گاڑ دیں، تمہاری ٹانگیں بھی ہمیشہ ٹھیک رہیں گی۔ چھوٹا شہزادہ گھوڑے سے اترا، بڑے بھائیوں نے اس کو بھی کمر تک ریت میں گاڑ دیا۔ تھوڑی دیر میں تپتی ریت سے اس کی ٹانگیں جلنے لگیں۔ اس نے تڑپ کر کہا، ہائے میری ٹانگیں جل گئیں۔ بڑے بھائیوں نے مشورہ دیا، تم ذرا اپنی ٹانگیں ہلاؤ، ریت ٹھنڈی ہو جائے گی۔ چھوٹے شہزادے نے اپنی ٹانگیں ہلائیں تو گڑی ہوئی تلوار سے اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں۔ بڑے بھائیوں نے اس کی دونوں آنکھیں نکال لیں، اس کو وہیں چھوڑا۔ لڑکی پرندے اور گھوڑے کو لے کر چلے گئے۔ چلتے چلتے بڑا اور منجلا شہزادہ دونوں اپنے شہر پہنچ گئے اور جو کچھ لائے تھے وہ سب اپنے باپ کو دے دیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے لڑکی کو اپنے بڑے بیٹے کی دلہن قرار دے دیا اور حرم میں اس کے رہنے کا انتظام کر دیا۔ 40 کنیزیں اس کی خدمت اور حفاظت کرنے لگیں۔ گھوڑے کارا کو بادشاہ نے اپنے استبل میں بندھوا دیا اور بلبل خوشنوا کے پنجرے کو ہیرے جواہرات کے درخت سے لٹکا دیا۔ بلبل خوشنوا اپنا سر پیروں میں چھپائے خاموش بیٹھی رہی، چہچہانے کا نام تک نہ لیا۔ گھوڑا کسی کو اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیتا تھا۔
کوئی سامنے سے آتا تو اس کو کاٹتا اور کوئی پیچھے سے آتا تو اس کو دولتیاں مارتا۔ لڑکی 40 کنیزوں سے گھری ہوئی دن رات برابر اپنے صندوق میں لیٹی رہتی تھی، سر تک نہیں اٹھاتی تھی۔ اور دوسری طرف 3 دن اور 3 راتیں گزرنے پر چھوٹا شہزادہ ہوش میں آیا۔ اسے پری کا دیا ہوا بال یاد آیا۔ اس نے اس بال کو جلایا۔ پلک جھپکنے میں ہی وہ پری اپنی کنیزوں کے ساتھ اپنے تخت پر آ موجود ہوئی۔ آتے ہی اس نے شہزادے سے پوچھا، اے آدم زاد، تمہیں کس نے نقصان پہنچایا ہے؟ چھوٹے شہزادے نے سارا حال اس کو سنا دیا۔ تب پری نے اس کو اپنے تخت پر لٹایا اور اپنی کنیزوں کو حکم دیا، اس کو میرے باپ کے پاس کوکاف لے جاؤ۔ اس نے اپنی کنیزوں کو اپنے باپ کے نام ایک خط بھی دیا، جس میں اس نے لکھا، والد محترم، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس آدم زاد کو زندگی کے سمندر میں نہلا کر ہمارے روایتی طریقوں سے اس کا علاج کریں، اور 40 دنوں کے بعد جب یہ ٹھیک ہو جائے تو واپس میرے پاس بھجوا دیں۔ یہ مجھے میرے سگے بھائی کی طرح عزیز ہے۔ پریوں نے چھوٹے شہزادے کو دنیا کے اس سرے پر واقع کوکاف میں اپنے ملکہ کے باپ کے پاس پہنچا دیا۔ 40 دن کے اندر اندر شہزادہ بالکل تندرست اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بن گیا۔ پریاں اس کو تخت پر بٹھا کر پھر واپس ملکہ کے پاس لے آئیں۔ پریوں کی ملکہ نے شہزادے سے کہا، میں تم کو اس حالت میں اپنے باپ کے پاس نہیں جانے دوں گی۔ تمہارا حلیہ کسی اجنبی فقیر جیسا ہو جائے تب میں خود تم کو پہنچا دوں گی۔ وہاں پہنچنے پر اگر معلوم ہوا کہ تمہارے باپ نے لڑکی کی شادی تمہارے بڑے بھائی سے کر دی ہے اور اس کو اپنی جگہ شاہی تخت پر بٹھا دیا ہے تو ہم شہر میں داخل نہیں ہوں گے، باہر سے ہی واپس چلے آئیں گے۔ اگر یہ سب ابھی نہیں ہو پایا تو میں اس لڑکی سے تمہاری شادی کر دوں گی۔ 3 مہینے تک پری نے چھوٹے شہزادے کو اپنے ہاں روکے رکھا۔ اس عرصے میں شہزادے کے سر کے بال اتنے لمبے ہو گئے کہ اس کی پیشانی کو ڈھانپ لیا، اس کے ناخن بھی بڑھ گئے۔ تب پری نے چھوٹے شہزادے کو پھر اپنے تخت پر بٹھایا اور دونوں شہزادے کے وطن کی طرف اٹھ چلے۔ پری نے تخت کو شہر کے باہر چھوڑ دیا اور چھوٹے شہزادے کا ہاتھ پکڑ کر محل کو لے چلی۔ جب وہ محل میں آئے تو بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا اپنے وزیر سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ بہت اداس ہو کر کہہ رہا تھا، میں کتنے مہینوں سے فکر اور پریشانی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہوں۔ پرندہ جب سے آیا ہے کبھی ایک بار بھی نہیں بولا، آج تک گھوڑا ایک بار بھی نہیں ہنہنایا، اور لڑکی ہے کہ کچھ کھانے پینے کا نام نہیں لیتی۔ یہ کہتے کہتے اچانک اس نے دیکھا نوجوان بھکاری صحن میں کھڑا ہے۔ اس نے نوجوان کو پکارا، ادھر آؤ۔ چھوٹے شہزادے نے نظریں اٹھائیں تو دیکھا کہ اس کے دونوں بھائی باپ کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ جیسے ہی شہزادے نے تخت کی طرف قدم بڑھایا، بلبل خوشنما اس طرح سے چہچہا اٹھی کہ سننے والوں کے دل موم کی طرح پگھل گئے۔ شہزادے نے ایک قدم اور اٹھایا تو گھوڑا کارا استبل میں زور زور سے ہنہنانے لگا۔ شہزادے نے تیسرا قدم اٹھایا ہی تھا کہ لڑکی صندوق سے باہر آ گئی اور اپنے ہاتھوں میں زرین ساز لے کر 40 کنیزوں کے درمیان گانا بجانا اور ناچنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کھلکھلا اٹھا۔ اس نے چھوٹے شہزادے سے کہا، اے اجنبی فقیر، تم ہمارے لیے بڑی خوشخبری لے کر آئے ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تشتری بھر اشرفیاں چھوٹے شہزادے کے اوپر اچھال دیں۔ تب شہزادہ بولا، میں کوئی اجنبی فقیر نہیں ہوں، آپ ذرا بلبل خوشنوا سے پوچھئے، وہ ساری باتیں آپ کو بتا دے گی۔ ارے کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ چڑیاں بولیں؟ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا۔ اتنے میں اچانک بلبل خوشنوا انسانوں کی طرح بول پڑی اور اس نے بادشاہ کو سارا قصہ شروع سے آخر تک سنا دیا۔ یہ قصہ سارے شہر میں پھیل گیا۔ یہ معلوم ہونے پر کہ شہر کو تباہی سے کس نے بچایا ہے، شہر کے تمام باشندے چھوٹے شہزادے کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی حکومت کا خاتمہ ہو رہا ہے تو وہ اپنے دونوں بڑے بیٹوں کے ساتھ شہر سے بھاگ کھڑا ہوا۔ بڑی دھوم دھام کے ساتھ صندوق والی حسین شہزادی سے چھوٹے شہزادے کی شادی ہوئی۔ 40 دنوں تک سارے شہر میں خوشیاں منائی گئیں اور شادی کی دعوتیں کھائی گئیں۔ جب یہ سب ہو چکا تو پری اپنے ملک میں واپس چلی گئی۔ جاتے وقت اس نے اپنے سر کا ایک بال توڑ کر چھوٹے شہزادے کو دیا اور بولی،
جب کبھی تمہیں مجھے دیکھنے کی خواہش ہو اس بال کو جلا دینا، بس میں فوراً حاضر ہو جاؤں گی۔ اس طرح عوام بادشاہ کے جبر و ظلم سے چھٹکارا پا گئے اور چھوٹے شہزادے کی آرزویں پوری ہو گئیں۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں GN Story TV۔ شکریہ۔